الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، دعا کرو اللہ رب العالمین مجھے اس کا صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکیہ اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، وہ سنتا دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو، بزرگوں، خدا بند تعالیٰ نے واقعہ معراج کو لفظ سبحان سے شروع کیا، جس کا معنی اللہ تعالیٰ کی پاکی اور ہر عیب و عجز نقص سے پاک ہونا ہے۔ لفظ سبحان کا ذکر کرنے میں حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ معراج جسمانی پر منکرین کی طرف سے جتنے بھی اعتراضات ہوں ان سب کا جواب ہو جائے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک آن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لامقام پر جائیں بھی اور واپس بھی آ جائیں، چونکہ رب تعالیٰ کو علم تھا کہ محبوب کے معراج پاک پر بہت اعتراض ہوں گے، لہذا اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان فرما کر بتا دیا کہ اگر یہ میرے لیے بھی محال ہے تو اس سے میرا عاجز ثابت ہوگا، اور میرے لیے عاجز ایک عیب ہے تو ہر عیب سے رب پاک ہے۔ حتیٰ کہ کفار مشرکین نے واقعہ معراج سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان فرما کر واضح کر دیا کہ میں جھوٹا رسول بنانے سے پاک ہوں، میں بھی سچا ہوں، میرا نبی بھی سچا ہے، جھوٹے تم ہو۔ اسرا سیر کرائیں، یہ بھی بتا دیا کہ واقعہ معراج کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ دعویٰ تو میں کر رہا ہوں کہ میں نے سیر کرائی۔ بے عبد ہی، عبد کیوں کہا؟ رسول، نبی، حبیب، نور ہی کیوں نہ کہہ دیا؟ تو سنیے، عبد کی 3 قسمیں ہیں۔ عبد رقیق یعنی پورا غلام، عبد یعنی عبد آبکا یعنی بھاگنے والا غلام، عبد معزون جس کو مالک اجازت دے
کہ تو میرے خزانے سے جو چاہے لے سکتا ہے اور جو چاہے کسی کو دے بھی سکتا ہے، تجھے پورا اختیار ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد تو ہیں مگر عام عبد نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو انا اعطیناک الکوثر کے خزانوں سے نوازا تو گویا فرما دیا محبوبہ یہ خزانے اب تجھے اجازت ہے اور اختیار بھی ہے، تو جسے چاہے جتنا چاہے دے دے، تجھے اختیار ہے۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام عبدیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بے عبد ہی فرمایا۔ حضرات محترم، اب دیکھنا یہ ہے کہ معراج کیوں ہوئی، اس کے اصل حکمت تو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر جو علماء کی تحقیق سے ثابت ہے ان میں سے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی مولا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اے فرشتوں تمہاری نظر فسادیوں کی طرف ہے، میری نظر یار کی طرف ہے۔ تو جب فرشتوں نے محبوب کا نام سنا، فرشتوں نے محبوب خدا کا نام سنا تو دیدار کے مشتاق ہوئے، عرض کرنے لگے یا اللہ ایک دفعہ ہمیں بھی اس محبوب کا دیدار کرا دے۔ تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا سونیا محبوبہ اب ذرا آسمان پر تشریف لا کر آسمان و عرش والوں کو بھی اپنا دیدار کرا دیجئے۔ اور آواز آئی اے نبیو، اے آسمانوں میں رہنے والوں اور اے جنت کے مکینوں، سب تیار ہو جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ یا پھر اس لیے معراج ہوئی کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ایذا پہنچانا شروع کر دی، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایتی حسرت سے فرمایا کہ کاش اگر آج کوئی میرا دوست ہوتا تو میرے کام آتا، کوئی غم خوار ہوتا تو غم خواری کرتا، کوئی دلدار ہوتا تو دلداری کرتا۔ اچانک راستے میں کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو اسی پریشانی کے عالم میں آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر ایک حجرے میں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کو پریشان حال دیکھ کر غم خاری اور دلداری فرمائی، اور اسی رات جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا سونیا پریشان نہ ہونا، ان بے ایمانوں کی کیا مجال کہ آپ کا بال بھی بھیکا کر سکیں، آپ کا بول بالا ہوگا، کفار کا منہ کالا ہوگا، قربان جائیں۔ اگر بیٹا پریشان ہو تو ماں تسلیاں دے دے، دوست پریشان ہو تو دوسرا دوست حوصلہ دے، ہاں ہمسایہ گھبرائے تو ہمسایہ تسلیاں دے، لیکن اگر آمنہ کا لال پریشان ہو تو تسلیاں خود خدا تعالیٰ دیتا ہے۔ یا پھر اس لیے بھی معراج ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے روز اول سے اپنے محبوب کو روز محشر میں تمام مخلوق کے لیے شفاعت کرنے والا بنایا ہے، اور قیامت کا روز بڑا خوفناک ہوگا، ہر ایک پر ایسا خوف طاری ہوگا کہ کسی عزیز کے حالات کو معلوم کرنے کی طاقت نہ ہوگی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شب معراج میں اپنے پاس بلا کر عجائب و غرائب اور درجات بہشت اور درجات جہنم دکھائے، تاکہ کل قیامت کے دن کی ہیبت اور آپ پر اثر انداز نہ ہو، اور آپ بلا خوف و خطر عاصیوں اور گناہ گاروں کی شفاعت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ روز قیامت تمام نبی نفسی نفسی پکاریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی امتی پکاریں گے۔ یا پھر اس لیے بھی معراج ہوا کہ
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء رسول علیہ السلام تشریف لائے، سب نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے سن کر ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اب منشا الہی یہ تھا کہ کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو مجھے دیکھ کر میرے یکتا ہونے کا اعلان کرے، اور وہ پھر سوئے مقصود کائنات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کون ہو سکتا تھا؟ یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کیا اور آنکھ بھی نہ چھپکی، اور فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ حضرات محترم، اب یہ سوال ہے کہ معراج رات کو کیوں ہوئی؟ اس لیے چند ایک اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ رات چونکہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، رات کو دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود آواز دے کر فرماتا ہے کہ ہائے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دوں، ہائے کوئی توبہ استغفار کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کروں، ہائے کوئی گناہگار گناہوں کی بخشش چاہنے والا اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ چنانچہ رب تعالیٰ کو پتہ تھا میرا محبوب ہر وقت امت کے بارے میں متفکر رہتا ہے اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے، اور معراج کی رات، معراج کے وقت بھی امت کی بخشش کا سوال کرے گا۔ تو خداوند تعالیٰ نے رات کو مقرر کیا کہ میرا محبوب میرے پاس اس وقت آئے جب میری رحمت جوش میں ہو، اور مجھ سے جو بھی مانگے میں عطا کر دوں، اور جس کی بخشش چاہے اسے بخش دوں۔ گویا معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بخشش کا ایک بہانہ بھی تھا۔ بعض نے کہا کہ معراج رات کو اس لیے ہوئی کہ دن نے رات پر فخر کیا تھا کہ مجھ میں سورج چمکتا ہے، کہ اسے کہا گیا کہ اتنا فخر نہ کر، اگر دنیا کا سورج تیرے اندر چمکتا ہے، عن قریب وجود نبوت کا سورج رات میں آسمانوں کی طرف چڑھایا جائے گا۔ رات کو معراج اس لیے بھی ہوئی چونکہ رات راز اور اسرار کے لیے نہایت ہی موضوع ہے، اور ایمان بالغیب بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دن کو معراج ہوتی تو حضرت صدیق کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ایمان بالغیب سے محروم رہ جاتے، لہذا معراج رات کو ہوئی۔ حضرت محترم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مسجد اقصیٰ سے فرشتوں کے نوری باراتیوں کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف چلی۔ آسمان والے حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے باد صبا کچھ تو نے سنا، محبوب جو آنے والے ہیں، کلیانہ بچھانا راہوں میں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آسمان کی طرف عروج ہوا۔ بس جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا تمہیں ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا ہاں۔ بس دروازہ کھل گیا۔ جب حضور علیہ السلام آسمان اول میں داخل ہوئے تو پہلے آسمان میں رہنے والوں نے آپ کا استقبال کیا، آگے بڑھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نسل انسانیت کے باپ ہیں، آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بن نبی صالح والابن صالح، نبی نیک فرزند کو مرحبا۔ پہلے آسمان کے عجائب کو ملاحظہ کرتے ہوئے دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی مرحبا بن نبی صالح والاخی صالح، نبی صالح اور بھائی صالح کو مرحبا کہ مبارک الفاظوں سے آپ کا خیر مقدم کیا۔ دوسرے آسمان کی سیر فرماتے ہوئے جب تیسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے آسمان پر تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
یوسف علیہ السلام نے ابھی آپ کا خیر مقدم کیا، تیسرے آسمان سے گزر کر چوتھے آسمان پر پہنچ گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نبوت کے بھائی ادریس، تم تو بہت خوش قسمت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور جیتے جی جنت میں پہنچایا۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو ابھی جنت دیکھی بھی نہیں، میں تو صرف جنت کے باہر یہاں بغیچے میں رہتا ہوں، جب میں نے چاہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت سے پہلے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی وقت سے دل میں یہ آرزو رکھتا ہوں کہ کاش میں بھی آپ کا امتی ہوتا، کیونکہ آپ کی امت کنتم خیر امت ہے۔ اس کے بعد آپ 5ویں آسمان پر پہنچ گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6ٹھے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کا استقبال کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں 6ٹھے آسمان کی سیر کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر بھی پہنچ گیا۔ وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی امام الانبیاء علیہ السلام کو خوش آمدید مرحبا مرحبا کے خوش کن الفاظ بولتے ہوئے ملے اور آپ کو امت کے لیے ایک تحفہ بھی دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور آب شیریں بھی ہے اور وہ وسیع ہموار ہے اور اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان مدینے والے دا، دو جگ وچ ٹھاٹھا ماردا ہے فیضان مدینے والے دا۔ پھر آپ بیت المعمور جو آسمانی کعبہ ہے اس میں داخل ہوئے، وہاں آپ نے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ جب حضور علیہ السلام بیت المعمور سے نماز پڑھا کر باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 خطاب امامت کے صلے میں عطا فرمائے۔ یا محمد انکا سید المرسلین و امام المتقین و قائد الغر المجاہدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، اے نبی تم جہاں بھر کے متقی پرہیزگاروں کے امام ہو، اے نبی تم لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے والے ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مجھے سدرۃ المنتہا میں اٹھایا گیا، اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دست بستہ حضور کی خدمت میں عرض کی، آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں میری ایک درخواست ہے، اگر منظور ہو جائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا درخواست ہے؟ عرض کی، آقا یہ میری جائے اقامت ہے، میں یہاں رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں 2 رکعت نماز ادا فرمائیں تاکہ آپ کے قدموں کی برکت سے میری قیام گاہ بابرکت ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی درخواست قبول کر لی، 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور سدرۃ المنتہا کے تمام فرشتوں نے آپ کی اقتداء میں نماز بھی ادا کی، جس طرح بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی تھی۔
نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل چلو آگے، مگر جبرائیل نے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی آقا میں آگے نہیں جا سکتا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبرائیل یہ ایسا مقام تو نہیں جہاں ساتھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ کا فرمان درست ہے، مگر اب آگے جانے کی مجھ میں مجال نہیں، مجھ میں طاقت نہیں۔ اگر یک سرے منہ برتر پرم، اگر ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھوں تو تجلیات الہی سے میرے پر جل جائیں گے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جن مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسائی تم ہی ہو۔ معارج النبوت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جانے سے معذرت کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کا ہاتھ پکڑا اور ایک قدم آگے اپنے ساتھ لے گئے تو 600 پروں کے مالک جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھر تھر کانپنے لگے اور جسم چڑیا کے برابر ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں، مجھے اپنے مقام پر واپس بھیج دیجئے، اگر ایک انگشت کے برابر بھی آگے بڑھوں تو ہیبت الہی سے جل جاؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا اور 500 سالہ راہ جو انہوں نے ایک قدم میں طے کی تھی اس پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس لوٹا دیا۔ تو آواز آئی اے پیارے محبوب فکر نہ کریں، جیسے آپ نے ایک اشارے سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے 500 سال کے راستے کو طے کروا دیا ہے، اسی طرح آپ کی شفاعت سے قیامت کا 50,000 سالہ راہ بھی ایک لمحے میں طے ہو جائے گا۔ پھر آگے آپ کو رف رف لے گیا، یا کوئی فرشتہ کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ، مگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ الحاصل پھر خدا ہی کو معلوم ہے کہ کس قدر مقامات طے کرنے کے بعد آپ عرش الہی کے قریب پہنچے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تیری نظر سے عیاں نہیں۔ اور عرش الہی کے انوار طاقت بیان سے باہر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش معلیٰ پر قدم رکھنے سے پہلے ارادہ کیا کہ جوڑے اتاروں تو بارگاہ الہی سے فرمان ہوا محمد یہ کون و مکان آپ کے ہیں، زمین آپ کی، آسمان آپ کی ہیں، چلے آئیں، پاؤں برہانہ نہ کیجئے، میرا عرش نالین داں آپ کا ہے، یہاں سے وہاں تک نہیں اور کوئی، مکان آپ کا لا مکان آپ کے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے تو مقام مصلی بن گیا، حضرت حاجرہ کے قدم لگے تو مقام شاعر اللہ بن گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے تو مقام تجلی بن گیا، اور امام انبیاء علیہ السلام کے قدم مبارک لگے تو خدا کا عرش معلیٰ بن گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتی ہیں میں آگے چلا اور عالم نور میں پہنچا، مجھے ایک وحشت سی لاحق ہوئی تو مجھے ابو بکر کی آواز میں یہ ندا آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہریے آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ کیا ابو بکر مجھ سے پہلے یہاں پہنچ گیا ہے، نیز میرا رب نماز پڑھنے سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب بے شک میں نماز پڑھنے سے بے نیاز ہوں، میں تو کہتا ہوں میری ذات پاک ہے، میری رحمت میری غضب پر سبقت لے گئی۔ اے میرے پیارے نبی اس آیات کو پڑھتے ہوئے آ جائیے، وہ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، یعنی میری صلاۃ رحمت ہے تم پر اور تمہاری امت پر۔ باقی رہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آواز، وہ آپ کی وحشت دور کرنے کے لیے ہم نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا تاکہ آپ ابو بکر کی آواز سے مانوس ہوں اور آپ کا خوف ختم ہو جائے۔ جس طرح کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا وہ خوف زدہ ہوئے تو میں نے فرمایا وما تلک
बियमीनिका या मूसा। चूँकि इनको अपने आसे से उन्स था, लिहाजा जब उनके आसे का जिक्र किया गया तो उनका डर खौफ सब दूर हो गया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर मुझे ये निदा आई, उदनु या खैरुल बरिय्यतो, उदनु या अहमद, उदनु या मुहम्मद, ए सारे आलम से बेहतर करीब आ, ए अहमद करीब आ, ए मुहम्मद करीब आ, तू पर्दे में आ, तुझसे पर्दा नहीं, तू मुझे देख ले मैं तुझे देख लूँ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे मेरे रब ने इतना करीब किया कि मैं अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक सुम्मा दना फतत अल्लाह फ़कान काबा कौसना औ अदना, फिर वो जलवा नज़दीक हुआ, फिर खूब उतर आया। तो इस जलवे और इस महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि इससे भी कम। फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले, वो मुझे देख ले जो तुझे देख ले, मैं तुझे देख लूँ तू मुझे देख ले, देखने का मज़ा आज की रात है। फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निहायती आजिज़ी इनकसारी से परवरदिगार आलम को सजदा किया। राज़ व नियाज़ की बातें हुई तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब मेरे लिए क्या लेकर आए? अर्ज़ की या अल्लाह मैं वो चीज़ लेकर आया हूँ जो तेरे पास नहीं है। खुदावंद ताला ने फरमाया महबूब वो कौन सी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है? अर्ज़ की या अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु सलामु अलैका अय्युहन नबी। तमाम ज़बानी और बदनी माली बातें सब अल्लाह ताला के लिए। जब इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आजिज़ी इनकसारी के साथ बारगाह इलाही में हम्द व सना का तोहफ़ा पेश किया तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम को राज़ी होकर 3 इनाम दे दिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए प्यारे नबी तुम पर सलाम रहमत और बरकत नाजिल हो। पहला इनाम सलाम, दूसरा इनाम रहमत, तीसरा इनाम बरकत है। जब कमली वाले ने देखा कि आज खुदा ताला का रहम व करम जोश में आए तो साथ ही अपनी गुनाहगार उम्मत को भी याद कर लिया। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलाम हो हम पर और अल्लाह ताला के नेक बंदों पर। मारिजुल नबूवत में है कि जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अस्सलामु अलैना कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब यहाँ तो तुम्हारे बगैर और कोई नहीं है, ये अलैना क्या है? यानी हम पर सलाम जमा का लफ्ज़। तो इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की मौला अगरचे जिस्मानी लिहाज से वो मेरे साथ नहीं है मगर रूहानी हैसियत से वो मेरे साथ हैं। जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये कलाम सुना तो पुकार उठे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ए मेरे महबूब मांग क्या मांगता है? अर्ज़ की मौला उम्मत गुनाहगार है, उम्मत की बख्शिश चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब तेरी खातिर 70,000 गुनाहगारों को बख्श दिया और मांग क्या मांगता है? अर्ज़ की या अल्लाह उम्मत की बख्शिश चाहता हूँ। फरमाया 70,000 और बख्श दिया और मांग क्या मांगता है? शाह ने अर्ज़ की मौला उम्मत गुनाहगार है, बख्श दे मौला तू गफ़ार है, तुझको आसान है तुझको आसान है, सब मुझको दुश्वार है, फ़िक्र रोज़े जज़ा आज की रात है। फिर ये हक़ ने कहा माह पारे नबी तू मेरा चाँद है और तारे नबी ऐसा घबराना, ए मेरे प्यारे नबी ऐसी जल्दी ही क्या आज की रात है। रावी कहते हैं कि 700 दफ़ा रब्बुल आलमीन ने यही खिताब हुआ कि मेरे हबीब मांग क्या मांगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार उम्मत का सवाल किया। हज़रात मोहतरम बाद आज खुदा और मुस्तफ़ा के दरमियान जो जो राज व नियाज की बातें हुई और वो या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल इसके बाद बारगाह इलाही से आपको नमाज का तोहफ़ा मिला। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुझ पर यानी मेरी उम्मत पर हर रोज़ की 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। बस मैं वापस हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा आपकी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ हुआ? फरमाया दिन रात में 50 नमाज़ें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की बेशक आपकी उम्मत हर रोज़ 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकती, इसराइल को मैं आज़मा चुका हूँ, लिहाजा अपने रब के पास जाएँ और कमी करवा कर आएँ। चुनांचे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर वापस बारगाह इलाही में पहुँच गए। अर्ज़ की या अल्लाह 50 ज़्यादा हैं। रब ताला ने फरमाया ए महबूब मैंने 10 माफ़ कर दिया। आप फरमाते हैं फिर लौटा और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा 10 माफ़ हो गई। उन्होंने फिर ताकि तखफीफ यानी कमी के लिए कहा, फिर गया हत्ता कि मैं बार बार जाता रहा आता रहा, बाकी सब माफ़ हो गई, बाकी 5 रह गई। जवाब आया पढ़ेंगे 5 सवाब मैं 50 का दूंगा। हज़रात मोहतरम मालूम हुआ कि कब्रों वालों से फ़ायदे भी होते हैं।
اب جس کو یہ عقیدہ نہیں ہے وہ 50 ہی پڑھے۔ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ نہ دیتے تو آج ہمیں 50 نمازیں پڑھنی پڑتی، تو پتہ چل جاتا سارا دن ہاتھ میں لوٹا مسلح رہتا۔ جب مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی بار بار گئے اور نمازیں کم ہوتی رہی حتیٰ کہ 5 رہ گئی، تو کوئی بیلی دل میں سوچتے ہیں کہ جاتے ایک بار اور یہ 5 بھی ختم ہو جاتی۔ پیارے دوستو، 5 نمازوں پر بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس جانے کو کہا تھا، اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بار بار گیا ہوں، اب مجھے بارگاہ الہی میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ سامعین، نماز ہم پر فرض ہے، اسے ادا کرنے سے ہماری نجات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی قلیلت حصے میں اور آپ واپس آئے تو بستر بھی گرم اور زنجیر بھی ہل رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو لوگوں سے ذکر فرمایا، تو بہت سے ایسے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اب تک ان کی تعلیم و عقیدہ کی پختگی نہ ہو سکی تھی، مرتد ہو گئے۔ باقی سب مسلمانوں نے تصدیق کی۔ کچھ کافر مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اپنے ساتھی کے متعلق تیرا کیا گمان ہے؟ آج رات اسے بیت المقدس لے جایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو تحقیق سچ ہے، اسی بنا پر آپ کا نام ابو بکر صدیق ہو گیا۔ وآخر دعواہم ان